السلام علیکم جی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بڑا عجیب و غریب سا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک صاحب نے ویڈیو شیئر کی جس میں دکھایا گیا ہے کہ کسی جگہ پہ بکریوں کے ہوانوں سے دودھ نکالا جا رہا ہے، بکریوں کے تھنوں سے، یعنی کہ دودھ نکالا جا رہا ہے، اور وہ تھن اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کے تو ایسے نا، وہ کیا کہتے ہیں، اب کائیاں نہیں ایسے آتی، وہ کراہت ہوتی ہے، مطلب کہ اتنے بڑے تھن ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ بڑے گیسی کے بارے میں ہوا بھری ہو نا، پانی بھر دیں، بلکہ اس طرح لٹکے ہوتے ہیں، اس طرح زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ 40-45 کلو جو دودھ ہے وہ ان میں ڈال دیا گیا ہے۔ کچھ تو ان کا دودھ نہیں نکالا جاتا کافی دن، ہفتہ ان کا 3-4 دن دودھ نہیں نکالا جاتا، پھر اوپر سے ٹیکے لگا کے تو باہر سے وہ نا ان کے ہوانے میں دودھ بھر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جناب اتنے بڑے ان کے تھن ہوانے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ایسے لٹک رہے ہوتے ہیں زمین سے، اور وہ بکریاں جو معصوم جانور ہے ایک، وہ اس طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں بیچاری کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ۔ تو مطلب کہ وہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اکثر اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس میں ہمارے کچھ ویڈیو بنانے والے یوٹیوبرز بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ بکریوں کے جو ہوانوں میں سے یہ 40 کلو 45 کلو دودھ نکل رہا ہے، یہ کس طرح نکل رہا ہے۔ مطلب کہ یہ جو ایک کمیونٹی ہے نا، یہ اتنا زیادہ دودھ بھرنے والی، اور یہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے، اور یہ ایک دوسرے سے تبصرہ بھی کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور کہتے بھی ہیں یہ ظلم ہے۔ مطلب کہ جو یہ کام کرتے ہیں، میں ان سے اکثر بندوں سے ملوں، اور وہ سارے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، کہ بکری جس میں اتنا دودھ بھر دیں وہ مر جاتی ہے ویسے ہی۔ کم بکریاں ہوتی ہیں جو بچتی ہیں، تو جو بچ جائیں وہ ویسے ہی وہ ان کے تھن ہوانے خراب ہو جاتے ہیں، اور عموماً کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو پھر بھی جو ہے نا، چند لوگ وہ بس ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں کہ وہ بڑا استاد ہے اور اس نے اتنا دودھ بھر دیا اور اتنا نکال لیا، اس کی زندہ رہی، اس کی نہیں مری۔ دوسرا کہتا ہے جی میں بڑا استاد ہوں۔ تو مطلب کہ یہ ایک انا پرستی کے کھیل میں اچھی جو بکریاں ہوتی ہیں نا، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کام میں وہی بکریاں ڈالتے ہیں کہ جو اچھی بکریاں ہوں، جن کے تھن ہوانے اچھے ہوں، جن میں کچھ 40-50 کلو 45 کلو دودھ بھرا جا سکے۔ تو وہ اس طرح تو ایک تو نسل ساری جو اچھی بکریوں کی وہ برباد ہو رہی ہے، اور دوسرا یہی بکریاں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر آگے بچے دینے کے قابل نہیں رہتی۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ان کی بددعائیں، اور اتنا ظلم سر عام ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہ شاید فیصل آباد یونیورسٹی میں یا کہاں پہ یہ مقابلہ ہوا تھا۔ مقابلہ کیا ہوا تھا، یہ آپ کہہ لیں کہ رقص سے بسمل ہوا تھا۔ تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ ایک بندے نے مجھے ویڈیو بھیجی، تو وہ مطلب کہ ساتھ پروفیسر حضرات بھی کھڑے ہیں، ساتھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں، پڑھا لکھا طبقہ کھڑا ہوا ہے ساتھ، اور سارے دیکھی جا رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ نہیں یہ ہمت کر رہا کہ کسی کو روک سکے، کسی کو کہہ سکے کہ یار یہ کیا 21ویں صدی چل رہی ہے اور جانوروں کے حقوق پہ دنیا میں بات ہوتی ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں آ کے یہ ظلم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جنگلوں میں جائیں جہاں پہ کوئی دیکھ نہیں رہا آپ کو، اور وہاں پہ یہ ظلم کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے لا کے یہ اتنا بڑا ظلم عظیم کر رہے ہیں،
مطلب صرف اپنی انا کی خاطر اس بیچاری بے زبان کے حوالے میں اتنا دودھ بھر دیا، اتنے دن اس کو روک کے رکھا، اس کا دودھ نہ نکالا، اور پھر وہ اتنے دن روکنے کے بعد ایک برتن میں وہ دودھ نکال لیا، اور پھر کہا جی واہ بڑی بات ہے جی، ہم جیت گئے، ہماری بکری نے اتنا دودھ دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مطلب کہ سلسلہ ہے۔ یہ بھی مطلب کہ دور آ گیا کہ دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کرنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہم۔ بندے ادھر ماشاءاللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں کہ اتنا دودھ بکری میں کیسے آ گیا۔ تو مطلب کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز بالکل غلط ہے، اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کو مطلب اس چیز کو روکنا چاہیے ہمیں، بلکہ سرکاری سطح پہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ اس چیز کو نا وہ ختم ہونا چاہیے، اس چیز پہ پابندی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کتوں کی لڑائی پہ، مرغوں کی لڑائی پہ، ریچھ کی لڑائی پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، تو اسی طرح یہ جو بکری کے حوالے میں اتنا زیادہ دودھ ٹھونس دینا اور اتنے دن اس کا دودھ نہ نکالنا، تو یہ بھی بڑا ظلم عظیم ہے۔ مطلب کہ اس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے، اور یہ جو لوگ چند لوگ اس طرح کرتے ہیں، انہیں سمجھانا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ویسے ہی مطلب کہ میڈیا پہ آ جائیں، آپ ویسے ہی آپ کے سر پہ ہم وہ شملے باندھ دیتے ہیں، آپ ویسے ہی واہ واہ کروا لیں اپنی، پر اس بیچاری بے زبان بکری کے اوپر ظلم کر کے واہ واہ کروانے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کوئی بڑا استاد یا کوئی بڑا فن خان یا کوئی ٹیپو سلطان یا کوئی مرد ظلم کر کے تو یہ کوئی کہلوانا، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ بات تو یہ ہے نا کہ آپ خدمت کریں جانور کی، مطلب کہ اس کا دودھ اگر چیک کرنا ہے آپ نے، تو مطلب کہ آپ اس کا دودھ 2 ٹائم نکالیں۔ مقابلہ تو اس طرح ہونا چاہیے نا کہ سب کے سامنے 2 ٹائم دودھ نکلے، کوئی 2 دن 3 دن اس کا دودھ نکلے، جو ججز ہوں وہ کہہ لیں کہ غیر جانبدارانہ جج ہوں، تو پھر جس کا دودھ سب سے زیادہ ہو تو وہ جیتے، تو پتہ چلے کہ کون بندہ خدمت کر رہا ہے بکری کی۔ اس کے علاوہ خوبصورتی کے پوائنٹس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، مطلب اچھے باڈی سکور کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اچھی ہائٹ لینتھ کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا کہ آپ اس بیچاری کے حوالے میں دودھ بھر رہے ہیں اتنا زیادہ، اور وہ اکثر بکریاں مر جاتی ہیں اس طرح، تو یہ اس طرح آپ جیت رہے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ مطلب اور بھی تو کئی طریقے ہیں نا جیتنے کے، تو ان طریقوں کو اپنانا چاہیے کہ جس میں کوئی قباحت نہ ہو، جس میں کوئی اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ایک وہ وحشیانہ سا سارا سلسلہ نہ ہو۔ مطلب بعض کام ہم ایسے کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، جیسے ہم نے ہارٹ ٹیٹو لگائے، تو اس پہ دل تو اپنا بھی نہیں مانتا، لیکن ٹیگ بھی نہیں، مطلب کہ وہ بعض اوقات وہ نقصان زیادہ کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے بھی ٹیگنگ نہیں ہو سکتی، بڑے مطلب یہ تجربہ تھا ہمارا، اور یہ تجربہ دنیا میں چل بھی رہا ہے، لیکن یہ تجربہ کہیں نہیں دنیا پہ ہو رہا، نہ اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں کہ آپ بکری کے ہونے میں 40-45 کلو دودھ بھر دیں اور کہیں جی کہ یہ میں بڑا استاد ہوں۔ مطلب اب اگر حقیقت سے دیکھا جائے، مطلب کہ اگر حق سچ کی بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں استاد بننے والی کیا بات ہے کہ آپ ایک ٹیکنیکل طریقے سے ایک اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور مطلب کہ جو سب سے بڑا ظالم ہوگا وہ سب سے بڑا استاد کہلائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مطلب کوئی مستند بات ہے یا کوئی اچھی بات ہے، اس لیے آج وہ ویڈیو سامنے آئی تو بڑا دل خراب ہوا دیکھ کے کہ کیا یار یہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس لیے سوچا کہ یار آج اس موضوع پہ بات کر لی جائے کہ پتہ نہیں ہمارے لوگ ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے بات بھی نہیں کر پاتے،
کل مجھے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی کہ ایک بکرا زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہوا ہے، اور دوسرا بندہ اس کے منہ میں نا وہ لوسن، سبز لوسن ڈالی جا رہا ہے، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہو گیا۔ تو میں تو حیران ہو گیا، یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے؟ وہ بیچارہ ہے کو خود کھانے دے جتنا اس نے کھانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کھلا کے منہ میں ڈال رہے ہیں اس کی؟ اب مطلب کہ ہمیں اگر 2 روٹیاں کھانی ہو ہم نے، تو ہمارے منہ میں 8 روٹیاں ڈال دی جائیں، تو کیا یہ مطلب کہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ اسے خوراک اچھی دیں نا، اچھی پروٹین دیں، اس کی من پسند خوراک دیں تاکہ وہ زیادہ کھائے تو قدرتی طریقے سے موٹا ہو۔ مطلب یہ ایک اچھی بات ہے نا، جو ایک گیم میں بھی ایک چیز آتی ہے، جو چیز انصاف میں بھی آتی ہے، انسانیت میں بھی آتی ہے۔ تو کچھ ایسے سٹینڈرڈ جو ہم نے متعین کر لے ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات کے اور ہمارے دینی تقاضوں کے خلاف ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اب محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اصل میں جب بندہ ان چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے نا یا دیکھتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پر یہ چیزیں ہمیں محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور ان چیزوں کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اور جو یہ لوگ کرتے ہیں، ہم کوئی ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے ان طریقہ کار کو اچھے طریقے سے کر لیں۔ مطلب کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ غلط طریقے سے یہ کام کریں، جانور کو موٹا کرنا ہے تو اسے اچھی خوراک دے کے موٹا کریں۔ اگر اس کا دودھ کا مقابلہ کمپٹیشن ہم نے جیتنا ہے تو اس کو 2 ٹائم دودھ ہم نکالیں، اس کا 2 دن نکالیں، حالی بکری آئے سب کے سامنے، پھر اس کا 2 دن 2 ٹائم دودھ نکلے، بعد میں جو کل اس کا دودھ ہو اس کی پیمائش ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انعام کا حقدار بندہ ٹھہرے، پتہ چلے کس کے پاس اچھی دودھ والی نسل ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی کہ ہم ان کا ہفتہ دودھ روک کے باہر سے دودھ ڈبے والا حلیب دودھ اس کے اندر بھر کے تو وہ اسے مقابلے میں لیں، اور ادھر آ کے کہیں جی یہ اتنا دودھ دیتی ہے۔ تو یہ برائے مہربانی یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کوئی ٹھیک ہے کوئی غلط ہے، لیکن کچھ کام غلط ہوتے ہیں، بندے ٹھیک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ہمارے معاشرتی رویے ٹھیک لوگوں کو بھی کہہ لیں کہ غلط کر دیتے ہیں، یا وہ غلط نہیں ہوتے لیکن کچھ غلط رسم و رواج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ٹھیک ہیں، صرف اور صرف تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ وہ بدل لیں، تو یہی غلط کام جو ہے نا وہ اچھے کاموں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ایک مثبت کہہ لیں کہ پیش رفتی سلسلے میں ہوگی، کہ اچھی دودھ والی بکریاں رکھنے کا پھر رواج پیدا ہوگا، کہ دودھ روک کے نہیں نکال کے شو کرنا، بلکہ دودھ نکال کے پھر مقابلے میں آنا ہے، اور پھر بکری خود دودھ بنائے سب کے سامنے، پھر وہ دودھ نکالا جائے اور پھر اس کی پیمائش ہو، تو پھر جو ہے نا اس کام میں مزہ ہے۔ اور اسی طرح ہی جو بکروں کو ٹھونسنا، اس طرح بھی کافی سارے بکرے مر جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ معقول بات نہیں۔ معقول بات یہ ہے کہ آپ انہیں خوراک اچھی دیں، وہ خوراک دیں جو وہ پسند کرتے ہیں، اور اس میں ہائی پروٹین ہو، وہ پیٹ بھر کے کھائیں اور وہ خود ہی موٹے ہو جائیں۔ تو یہ تھا چھوٹا سا ٹاپک، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے انسانیت کے دامن کو بھی تھام کے رکھیں، اور اچھی رسم و رواج کی ہم داغ بیل رکھ سکیں۔ لے جی پھر آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔